بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو ولدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ محض ایک کھیل تماشا ہے، لیکن آخرت بہترین زندگی ہے مگر ان لوگوں کے لیے جن کے معاملات اللہ کریم کے ساتھ درست رہتے ہیں. کیا ان میں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھ سکیں؟ اور فرمایا ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو بہت دکھی کرتی ہیں، لیکن آپ یہ بھی خیال فرمائیں کہ یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ یہ ایسے ظالم ہیں کہ اللہ کریم کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے انکار کرتے ہیں کہ یہ حق ہے. جانتے ہیں، مانتے نہیں. یہ سادہ سا با محاورہ ترجمہ ہے ان دونوں آیات مبارکہ کا. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی اس کے سوا اور ہے کیا؟ یعنی بالکل اس کی حقیقت ایسی ہے إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ ایک کھیل تماشا ہے. اللہ کریم نے اس کی مثال ایسے دی ہے جیسے بچے کھیلتے ہیں، گھروندے بناتے ہیں، مختلف چیزیں رکھتے ہیں، یہ بیڈ ہے، یہ میز ہے، یہ چولہا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. جب کھیل ختم ہوتا ہے تو اسے چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں. پانی کے کنارے ریت کے گھروندے بناتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، پھر یہ میرا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ قلعہ ہے، یہ تھانہ ہے، یہ شہر ہے. پھر سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ساری زندگی انسان تنکا جوڑتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، سنوارتا رہتا ہے، اور بالآخر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے. لیکن دنیاوی زندگی کہتے کسے ہیں؟ فرمایا چیست دنیا از خدا غافل بدن. چیست دنیا از خدا غافل بدن، نہ کماش و نکرہ و فرزند و زن. کسی کا دولت مند ہونا یا بیوی بچے ہونا یا مالدار و عیالدار ہونا دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا یہ ہے کہ اللہ کی عظمت سے غافل ہو کر صرف دنیا کے لالچ میں کھو جائے. اللہ کے مقرب بندے بھی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی جتنا عرصہ دنیا میں رہتے ہیں اسی دنیا کی زندگی جیتے ہیں، اسی دنیا کا جو کھانا پینا ہے وہی استعمال فرماتے ہیں. ازواج مطہرات ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے. پھر انبیاء علیہ السلام میں وہ ہستیاں بھی ملتی ہیں جو ملکوں کے حکمران ہوئے اور بہت بڑے عظیم الشان حکمران ہوئے اور بڑے مالدار حکمران ہوئے، اور ایسے بھی ملتے ہیں
جو عام آدمی کی طرح جنہوں نے زندگی گزاری، اور ایسے بھی ملتے ہیں جن کی بات ہی کسی نے نہیں سنی، ساری دنیا میں ساری عمر محنت اور مجاہدہ کرتے رہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن کسی نبی کا کوئی کام کبھی دنیا نہیں ہوتا، دین ہوتا ہے۔ کام دنیا ہی کے کرتے ہیں، لیکن دنیا کا کام کرنا بھی دین ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ یہ بڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ مومن اور کافر ایک سی زندگی گزارتے ہیں، شادی کرتے ہیں، روزگار کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، بچے پالتے ہیں، گھر بناتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے کردار کو احکام الہی کے تابع کرتا ہے۔ مومن حلال کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے۔ کافر کو دولت چاہیے، اسے حرام حلال سے غرض نہیں ہے۔ وہ سود سے آئے، وہ چوری سے آئے، وہ ڈاکے سے آئے، وہ رشوت سے آئے، اسے دولت چاہیے۔ مومن کو دولت نہیں چاہیے، مومن کو اللہ کی رضا چاہیے۔ وہ کام کرتا ہے حدود شرع کے اندر، اور یہ حدود شرع کے اندر کام کرنا دین ہوتا ہے، دنیا نہیں ہوتی۔ ایک بہت مشہور مقدمہ انگریزوں کے زمانے میں بہاولپور میں چلا تھا۔ ایک شخص نے اپنی بچی کا نکاح کر کے کسی کو دیا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد وہ بندہ قادیانی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ تو اس بچی نے بھی کہا کہ میں تو اس کے پاس نہیں جاؤں گی، میری اس کی شادی تو ختم ہو گئی، یہ تو مرتد ہو گیا۔ اور وہ آدمی بھی دیندار تھے، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ اس نے تقاضا کیا، وہ عدالت میں چلے گئے۔ یہ بہاولپور کا مشہور مقدمہ ہے، انگریزوں کے زمانے میں یہ مقدمہ سنا گیا۔ بعد میں علماء نے اس کی ساری کاروائی جمع کی، وہ بڑی بڑی اتنی موٹی جلدوں میں، 4-5 جلدوں میں وہ مقدمہ بہاولپور مشہور ہے۔ اور ہم نے ساتھیوں سے مل کر کوشش کی تھی الحمدللہ کہ اس کی تلخیص نکالی جائے، کہ اتنی بڑی بڑی جلدیں پڑھنا سب کے لیے آسان نہیں تھا، تو اس کی تلخیص بھی یہاں شائع کی ادارے نے، دارالعرفان نے، ہونی چاہیے، لائبریری میں مل جانی چاہیے۔ تو اس مقدمے کی ساری بنیاد اس بات پر تھی کہ یہ مرزائی ہو کر، قادیانی ہو کر مرتد ہو گیا ہے اور نکاح نہیں رہا۔ اس میں بڑے صغیر کے چوٹی کے علماء اس میں تشریف لائے، حتیٰ کہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوبند سے تشریف لائے۔ آپ بہت ضعیف تھے، لیکن جو علماء بحث میں حصہ لے رہے تھے ان کی مدد فرماتے تھے۔ قادیانیوں کی طرف سے شمس نام کا ایک مولوی تھا، اور وہ بھی دیوبند کا پڑھا ہوا تھا، حضرت کے شاگردوں میں سے تھا، لیکن مرتد ہو گیا دنیاوی لالچ میں آ کر۔ تو ایک موقع پر علماء اسلام نے اس قادیانی کی جھوٹی نبوت کے ثبوت میں یہ دلیل بھی پیش کی کہ اس نے تو انگریزوں کے رسومات کو دین کہا ہے اور انگریزوں کے رواج کی پیروی کی ہے، اور ملکہ برطانیہ کا دعاگو بنا ہوا ہے۔ تو قادیانیوں کا جو تھا مولوی، اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی کوئی قاصد آیا تھا کسی ملک کا، اور جس سے حضور بہت ناراض ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، ورنہ میں تمہارے قتل کا حکم دیتا۔ تو یہ قاصدوں کو قتل نہ کیا جانا زمانہ جاہلیت کا اور عہد کفر کا رواج تھا، تو حضور نے بھی رواج کی پیروی کی ہے۔ تو یہاں جو علماء اہل سنت تھے ذرا ٹھٹکے، تو سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر انہوں نے فرمایا
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے اور ساری انسانیت کی طرف تھے، اور انہوں نے اعلان فرمایا تھا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور ان کے حق میں قرآن نے فرمایا تھا ما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی۔ لہٰذا اگر کوئی سابقہ رواج دنیا میں تھا اور اسے حضور نے قبول کیا تو حضور نے وہی الہی سے قبول کیا، جب حضور نے قبول کیا تو وہ رواج نہیں رہا، وہ دین بن گیا۔ تمہارا تو نبی کبھی کہتا ہے عارضی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے ذلی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے بروزی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں مستقل نبی نہیں ہوں، تو اس میں تو وہ قوت نہیں ہے کہ یہ رواج کو دین بنا دے۔ لیکن حضور تو امام الانبیاء تھے، اگر پہلے رواج تھا تو جب حضور نے قبول فرمایا وہ دین ہو گیا۔ تو دنیا کے سارے امور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ڈھل جاتے ہیں تو دنیا نہیں رہتے، دین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بیوی بچوں کو جو کھانا کھلاتا ہے یا روٹی کپڑا خرچہ دیتا ہے تو وہ اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو اس کے ذمہ ہے، نانو نفقہ تو جب نکاح کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، تو یہ کیسے صدقہ ہو گیا؟ تو فرمایا جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے آئے اسے پورا کرنا ہی عبادت ہے۔ اگر اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرتا ہے تو پھر یہ عبادت الہی شمار ہو۔ تو مومن بھی دنیا میں جب رہتا ہے تو دنیا ہی کے کام کرتا ہے، دنیا ہی کا لباس پہنتا ہے، دنیا ہی کے کھانے کھاتا ہے، دنیا ہی میں مزدوری کرتا ہے، دنیا ہی میں گھر بناتا ہے، دنیا کی سواریاں استعمال کرتا ہے، دنیا کی بنائی ہوئی ایجادات سے استفادہ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ حدود شرع میں رہ کر حضور کی سنت کے مطابق اور دین کے مطابق کرتا ہے تو وہ دنیا نہیں رہتی، وہ دین ہو جاتا ہے۔ اور دین کو چھوڑ کر محض دنیا کی محبت میں پگلا جانا اور دنیا جمع کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اور حلال حرام کی تمیز نہ کرنا، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر پیسے جمع کرنا اور اس طرح سے محلات بنانا اور اس طرح سے عیش و عشرت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ اور دنیا کی حیثیت اتنی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو دامان نبوت سے محروم کر دیا ہے اور وہ محض دنیا کی پیچھے بھاگ رہا ہے تو ایک دن سارے کو چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے۔ جس طرح بچے گھر بناتے ہیں، کھیلتے ہیں، جگہ گھیرتے ہیں، پھر پتھر رکھ کر نشان یہ میرا گھر ہے، یہ تیرا ہے، یہ وہ ہے، کھلونے بناتے ہیں، پھر جب شام ہوتی ہے تو چھوڑ چھاڑ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا ان کی کہاں گئے۔ فرمایا دنیا کی حیثیت یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے اس کے سوا؟ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فضول کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جمع کرتے رہو، جوڑتے رہو، بناتے رہو۔ اور پھر کھیل تماشے میں تو یہ ہے کہ جو بچے کھیلتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہیں سے اینٹ روڑا چاہ کے وہ بنا لیتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں تو آدمی کے پاس ایک ایک سانس انتہائی قیمتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ نماز روزے کے بھی بڑے پابند ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، تہجد گزار ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں ہے، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں بینک میں، وہاں سے سود آ رہا ہے، وہ کھا رہے ہیں۔ میں نے ایک بار پوچھا بھی ایک آدمی سے کہ تم اتنی عبادت کرتے ہو، نیک ہو، تو یہ سود کیوں کھا رہے ہو؟ وہ جی بس یہی پیسے ہیں، اگر یہ کھائیں گے ختم ہو جائیں گے تو پھر کہاں سے لیں گے، ہم کہاں جائیں؟ میں نے کہا یار جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے تمہاری روزی کا ذمہ بھی لیا ہے، جو موجود ہیں یہ تو کھاؤ نا، پھر دیکھو کہاں سے سبب بناتا ہے، روزی تو اس نے دینی ہے۔
وہ جی یہ کہنے کی باتیں ہیں، بس ہر کوئی اسی طرح کہتا ہے۔ اب اگر اللہ کریم پہ اتنا بھی اعتماد نہ ہو تو پھر وہ سارا نماز روزہ تو ایک فراڈ ہی ہوگا، پھر تو یہی ہوگا کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی حرام اس لیے کھاتا ہے کہ میں کیا کروں پھر اور کہاں سے لوں گا، تو یہ تو کوئی حرام کے جائز ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ اضطرارن کہتے ہیں جی، اضطرارن حرام حلال کیا گیا، غلط کہتے ہیں۔ اضطرارن حرام حرام ہی رہتا ہے، وہ حلال نہیں ہوتا۔ حرام کو حرام سمجھ کر اتنا کھانے کی اجازت دی گئی کہ اس کی جان بچ جائے۔ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے اور سوائے حرام کے نہیں ملتا کھانے کو، تو اس کے لیے حرام حلال نہیں ہو جاتا، بلکہ حرام رہتا حرام ہی ہے۔ اتنا کھا لے جس سے زندگی بچ جائے، مرے نہیں، تو وہ اسے معافی دی گئی ہے حرام کھانے پر، حرام حلال نہیں ہوتا۔ یعنی مضطر کے لیے بھی اضطراری حالت میں بھی جو حرام کھانے کی اجازت دی گئی وہ یہ ہے کہ حرام کو حرام ہی سمجھے، حرام حرام ہی ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے نہ کھائے بلکہ اتنا کھائے جس سے موت ٹل جائے، زندگی بچ جائے۔ یہ نہیں کہ اسے صبح و شام وہی کھانا شروع کر دے۔ حرام حلال نہیں ہوتا، حرام حرام ہی رہتا ہے۔ اضطرارن بھی حلال نہیں ہوتا، بلکہ اسے حرام سمجھ کر اتنا کھانے کی اجازت دی گئی ہے کہ اس کی جان بچ جائے۔ تو فرمایا یہ دنیا کے لیے محنت کرنا، دنیا کے لیے عمر ضائع کر دینا، اور یہ جو سانس ہے یہ تو ایک نقدی ہے، جو سانس خرچ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ جو لمحہ بیت گیا وہ بیت گیا۔ یہ لمحات زندگی ہمارے پاس ایک نقدی ہے۔ دنیا کی نقدی کا آپ کو اتنا خیال ہے کہ یہ پیسے ختم نہ ہو جائیں، سود لیتا رہوں، تو یہ نقدی جو آپ کی مٹھی سے ریت کی طرح گر رہی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ جا رہا ہے، اس کا بھی کبھی حساب کیا؟ اگر اس کو آپ دنیا پہ نچھاور کر دیں گے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ کیونکہ دنیا کی زندگی تو محض ایک آزمائشی ہے اور بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی۔ ابدی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں 50 60 70 سال کو رکھ کے دیکھے تو کیا بنتا ہے؟ کچھ بھی۔ وہ زندگی جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح صدور فی شرح احوال الموتى والقبور میں فرماتے ہیں کہ دائمی انسان کو ابد تک کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے اللہ کی جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے دوام لکھ دیا کہ یہ ہمیشہ رہے گی، یہ میری حمد کرتی رہے گی، میں اس پر عنایات کرتا رہوں گا، یہ دربار سجا رہے گا، میرے یہ بندے میری پاکی بیان کرتے رہیں گے، مجھے سجدے کرتے رہیں گے، مجھے یاد کرتے رہیں گے، مجھے دلوں میں بساتے رہیں گے، میں ان پر اپنے کرم کی نوازشات کی رحمت کی بارشیں کرتا رہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں انسان تجھے پیدا ہی ابد کے لیے کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ بہت بڑا انعام تھا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی کہ تجلیات باری تجھ پہ نچھاور ہوتی رہیں، تجھے اللہ کی زیارت ہو، تجھے اللہ سے ہم کلام ہونے کی سعادت نصیب ہو، یہ تو مخلوق میں کسی کو جرأت ہی نہیں۔ وہ فرشتے جو احکام الہی کی تعمیل کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب احکام الہی نازل ہوتے ہیں تو وہ شل ہو جاتے ہیں، سٹن ہو جاتے ہیں، حواس گم ہو جاتے ہیں، پھر بڑی دیر بعد ہوش میں آ کر پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھئی مجھے یہ سمجھ آئی، مجھے یہ، وہ کہتے ہیں جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ حق ہے، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اتنی جرأت ان میں نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کر جمال باری کی طرف دیکھیں، اتنی جرأت ان میں نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کچھ عرض کریں کہ یا اللہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونا، نہ، جو حکم مل گیا اس کی تعمیل پہ لگ گئے۔ تو انسان تو باتیں کرتا ہے، انسان تو دیکھے گا اللہ کو روبرو،
اسے تو دیدار باری ہوگا، اللہ سے ہم کلام ہوگا، اللہ سے جھگڑے کرے گا، یا اللہ مجھے بخش دیا ہے تو یہ غریب میرا ساتھی ہے، اسے میرا ساتھ دنیا میرا یہ مجھے دے دے یار، اسے اللہ کریم ہو گیا گناہ ہو گیا تو کیا ہے۔ یہ جرت انسان کے سوا، بچے شور کریں گے یا اللہ ہم تو جنتی ہیں لیکن ہمارے ماں باپ سے خطا ہو گئی تو آپ انہیں معاف کرنا، ہم ماں باپ کے بغیر جنت میں کیسے رہیں گے۔ اب یہ جرت رندانہ سوائے انسان کے کسی کو نہیں دی گئی، چونکہ یہ اتنا بڑا انعام تھا جس کا کائنات میں کوئی تصور کسی مخلوق کے پاس نہیں، جو انسان کو دیا گیا۔ تو اللہ کریم نے چھوٹی سی آزمائش رکھ دی، چند دنیاوی چیزیں سجا دیں۔ اب دنیا کو برا کہا جائے تو اس معنی میں تو برا کہہ سکتے ہیں آپ کے یہ بندے کو اللہ کی طرف سے بھٹکا دیتی ہے، لیکن اسے بدصورت یا بے مزہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ اللہ نے اسے ایسے معیار کا بنایا ہے کہ اپنے مقابلے پہ رکھ دیا۔ اس میں بھی اتنی لذتیں، اتنی خوشنمائی، اتنی دل فریبی رکھی ہے، یہ بھی اللہ کی بہترین صنعت ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا نا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ پروانے کا امتحان ہے کہ وہ شمع پہ جا کے نچھاور ہوتا ہے یا ہمارے رخ انور کی طرف آتا ہے۔ تو یہ وہ شمع بنا دی اللہ کریم نے، اس میں لذات بھی ہیں، اس میں خواہشات بھی ہیں، اس میں نمود و نمائش بھی ہے، اس میں بڑی ہاؤ ہو ہے، اور بندہ اس پہ نچھاور ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف جمال باری ہے۔ اب جمال باری تک کسی کا براہ راست ادراک نہیں پہنچتا، وہ تو بہت عظیم ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ جمال باری سے حجاب ہٹاتا ہے اللہ کا نبی اور رسول۔ نبی کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے اسے اللہ روبرو نظر آنے لگتا ہے، اسے نظر نہیں آتا لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ان مادی آنکھوں کو مادی عالم کو دیکھنے کی قوت دی گئی ہے۔ جب دنیا سے جاتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہاری آنکھوں سے ہم نے پردے ہٹا دی، آج تمہاری نگاہیں فولادی ہو گئیں، اب تم فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہو، جنت دوزخ کو بھی دیکھ سکتے ہو، جنت میں جو جانا ہے جنہوں نے وہ ذات باری کو بھی دیکھ سکیں گے۔ اس دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میرے سامنے آ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ محبت، تڑپ، عشق اس نے مجبور کر دیا کہ مجھے اپنا جمال دکھا۔ فرمایا لن ترانی، اس دنیا میں ان مادی آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے کہ ہر جنتی کو اللہ کا دیدار ہوگا، روبرو دیکھے گا۔ تو وہ جو کیفیت آخرت کی ہے، نبی کا کمال یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جو لذتیں جنتیوں کو جنت میں نصیب ہوں گی وہ اعمال کرنے پر انسان کے دل میں اور روح میں اس جہان میں بھی صلاحیت کر جاتی ہے، اسے بڑا مزہ آتا ہے اس میں۔ نورپور بیٹھے تھے، ایک ہمارے ہاں سرکاری محکمے کا ایک افسر ہوتا تھا، کسی محکمے کا مجھے یاد نہیں، بہت سے محکمے بنے ہوئے ہیں، وہ پرویزی تھا، غلام احمد پرویز کا پیروکار تھا۔ تو کسی کے پاس ایک کتاب تھی، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ تھا، تو بات اس طرح سے کی گئی تھی، آپ کی سوانے میں ملتی ہے کہ پڑوسیوں کے بچے نے کہا، وہ زمانہ تو بجلی کا نہیں تھا تو لوگ چھتوں پہ سوتے تھے گرمیوں میں،
تو اس نے والد سے پوچھا کہ ابا میں رات سوتے دیکھتا تھا، سو اٹھتا دیکھتا تھا، تو ایک اس جو پڑوسیوں کا گھر ہے اس کے سین میں ایک ستون تھا، تو اب تو وہ نہیں ہے، تو ایک پلر کھڑا ہوتا تھا، کبھی رات کو بھی آنکھ کھلتی تھی تو وہ پلر نظر آتا تھا کھڑا۔ تو اس نے کہا بیٹا وہ ستون اور پلر نہیں تھا، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جو ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے، اب ان کا وصال ہو چکا ہے۔ اس بات کو اس پرویزی نے پکڑ لیا، وہ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص روزانہ ہر رات کو کھڑا رہے؟ میں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہوں گے؟ لاہور کے۔ میں نے کہا لاہور میں تو ایک وہ محلہ ہے پیشہ وروں کا بڑا مشہور ہے، ہیرا منڈی، تم جانتے ہو ہیرا منڈی میں جو عورتیں پیشہ کرتی ہیں وہ راتوں کو کبھی نہیں سوتی؟ ہاں کہتے ہیں جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کبھی زندگی بھر راتوں کو نہیں سوتی، یہ بھی جانتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں سوتی؟ انہیں پیسے ملتے ہیں، دولت کماتی ہیں اور عیاشی کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا دولت کی محبت میں بندہ ساری عمر ساری رات جاگ سکتا ہے، تو جس کے دل میں اللہ بستا ہو اسے اتنی لذت نہیں ملتی کہ وہ رات کو جاگ سکے؟ یعنی چند سکے جسے رات کو مل جاتے ہوں یا برائی کرنے کا موقع مل جاتا ہو، تو دنیاوی لذتوں یا دنیاوی دولت کے حصول کی لذت میں تو اتنی طاقت ہے کہ وہ بندہ ساری عمر ساری رات جاگتا رہے۔ تو تم عشق الہی کو اور جمال باری کو اور قرب الہی کو کچھ نہیں سمجھتے کہ جسے وہ نصیب ہوتا ہو اس کو آنکھ جھپکنے کو جی کیوں چاہے گا؟ میں نے کہا تمہیں غلطی لگی ہوئی ہے، یہ لوگ جو سوتے ہیں یہ سوتے بھی نہیں ہیں۔ یہ الگ بات کہ ولی کی نیند بھی ناقص وضو ہوتی ہے، اس کا وضو نہیں رہتا، لیکن ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں سو رہے ہیں، وہ سوتے میں بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ سوتے میں بھی ان کی رگ و پہ میں اللہ ہو رہی ہوتی ہے، سوتے میں بھی ان کے وجود کا ذرہ ذرہ ذاکر ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کی اہل اللہ کی نیند بھی عبادت شمار ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ کسی لالچ میں نہیں کھڑے رہتے، یہ تو اس لذت میں کھڑے رہتے ہیں جو انہیں اللہ اکبر کے اللہ کے روبرو ہو جاتے ہیں، جو لذت نصیب ہوتی ہے اس لذت میں کھڑے رہتے ہیں۔ بھائی وہ تو نہیں تھکتے۔ کوئی گانا سننے کا عادی ہے تو ساری رات بیٹھ کے گانا سن سکتا ہے، کوئی فلمیں دیکھنے کا عادی ہے تو ساری رات بیٹھ کے فلمیں دیکھتا رہتا ہے، کوئی جوئے کا عادی ہے تو ساری رات بیٹھ کے جوا کھیلتا رہتا ہے، کوئی چوری ڈاکے کا عادی ہے تو ساری رات چوری ڈاکے کے لیے دوڑتا رہتا ہے۔ تو جسے اللہ سے عشق ہے وہ اللہ کے لیے نہیں جاگ سکتا، تمہارا دماغ خراب ہے۔ لیکن چونکہ تم تو مرتد ہو چکے ہو، تمہیں کیا پتہ اللہ کی عظمت کیا ہے اور رسول کی برکات کیا ہے اور دین کیا ہے۔ تو دنیا یہ ہے کہ لذات دنیا میں کھو جائے اور عظمت الہی کی پرواہ نہ کرے، احکام الہی کی پرواہ نہ کرے، تو پھر زندگی دنیا ہو جاتی۔ اور دنیا فرمایا یہ تو محض کھیل تماشا ہے، چند دن تم دولت مند بھی بن جاؤ، چند دن تم ملک کے صدر سربراہ بن جاؤ، چند دن تم بہت بڑے افسر بن جاؤ، چند دن تم جرنیل بن جاؤ، چند دن تمہارے پاس بہت خوبصورت گاڑیاں آ جائیں، چند دن تمہارے مکان سونے چاندی کے بن جائیں، لیکن آخر آنا تو قبر میں ہی ہے۔ گاڑیاں بھی پیچھے رہ جائیں گی، موٹریں بھی پیچھے رہ جائیں گی، مکان بھی رہ جائیں گے، دولت کے انبار بھی رہ جائیں گے، قبر میں آؤ گے تو تمہارے پاس کیا ہوگا؟ سو فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اصل مزہ تو تب ہے کہ قبر میں جاؤ تو تمہارے پاس دولت ہو، قبر میں جاؤ تو تمہارے پاس زندگی کا سامان ہو، قبر میں جاؤ تو تمہارے پاس راحت آفرین بستر ہو، قبر میں جاؤ تو تمہارے خوبصورت محل ہوں، وہاں
قبر میں جاؤ تو تمہارے خوبصورت گھر وہاں ہوں، وہاں کھانے پینے کی چیزیں، زندگی۔ فرمایا مزہ تو تب ہے کہ آخرت جو ہے بہت بہترین ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن ہے ان لوگوں کے لیے الذین یتقون، جو دنیا میں اللہ سے بنا کر رکھتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے بنا کر رکھنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کے نبی پر جان نچھاور کرنا، اس کے نبی کی پیروی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نبی کی اطاعت کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ فرمایا مزے کی زندگی تو آخرت کی ہے، جس میں مزہ ہی مزہ ہے، کوئی تلخی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں جہاں لذت ہے وہاں تلخی ہے۔ ساری عمر ہم میٹھا کھاتے ہیں، اب شوگر ہو گئی جی، اب یہ میٹھا کھائیں گے تو مر جائیں۔ کمال ہے، میٹھا کھانے سے مرتے ہیں؟ ہاں جی، میٹھا کھاؤ گے تو مر جاؤ۔ اب میٹھا آم ہے جی نہ کھاؤ، میٹھا انگور ہے جی نہ کھاؤ، میٹھا کیلا ہے جی نہ کھاؤ، میٹھا پھل ہے نہ کھاؤ، میٹھی روٹی ہے نہ کھاؤ، میٹھا مٹھائی بنی ہے کھانے کی نہ کھاؤ۔ یار یہ کیا ہوا؟ یہ تو بڑی مزیدار چیز ہے، یہ صحت مند ہونی چاہیے، صحت اس سے طاقتور، اس سے طاقت بڑھنی چاہیے۔ نہیں نہیں، اس سے موت آ جائے گی۔ یہ دنیا کی نعمتوں میں ہے نا۔ کسی ایک چیز سے الرجی ہو جاتی ہے، وہ بڑی اچھی چیز ہے، جب منہ میں ڈالو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، یا کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے وہ نہیں۔ فرمایا آخرت زندگی میں نہ کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، نہ وہ، تو اس میں آرام ہی آرام، لذت ہی لذت ہے، مزہ تو وہاں ہے۔ یہاں تو دولت اکٹھی کر لی، اب اسے چھپائے چھپائے پھرتے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کوئی اس ملک میں رکھو، کوئی اس ملک میں رکھو، پیچھے عدالت لگ گئی، پولیس لگ گئی، وہ کہتے ہیں نکالو، وہ کہتا ہے چھپاؤ، اسی میں زندگی بیت جائے گی، موت آ جائے گی، اس دولت کا کیا فائدہ جسے آپ اپنا ہی نہیں کہہ سکتے۔ گھر خریدا جی، بہت بڑا گھر ہے جی، لندن میں بہت بڑا محل ہے، خریدا، وہ پیچھے پولیس لے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میرا نہیں ہے۔ کمال ہے یار، اس کے لینے کا کیا فائدہ؟ نہ آپ اس میں رہ سکتے ہیں، نہ اسے استعمال کر سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرا ہے، آپ قسمیں اٹھاتے پھرتے ہیں میرا نہیں ہے، میرا نہیں، تو پھر لینے کا کیا فائدہ؟ فرمایا دنیا فضول سی چیز ہے، اس کی جو بظاہر لذت ہیں ان میں بھی درد چھپا ہوا۔ ایک چیز کھانے میں لذیذ ہوتی ہے، پیٹ خراب کر دیتی ہے، ایک چیز کھانے میں مزیدار لگتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، ایک چیز کھانے میں، ایک کپڑا پہننے میں اچھا لگتا ہے لیکن اس کے کو ایسا اثر آتا ہے کہ کوئی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ ایک گاڑی بہت خوبصورت ہے، لاکھوں روپے بھر کے آپ نے لی، ایکسیڈنٹ کرتی ہے، آپ کو بھی ساتھ لے جاتی۔ کہ دنیا کی لذتوں میں رنج بھی ہیں۔ آپ کو حکومت مل جاتی ہے، شہنشاہی مل جاتی ہے، ملک مل جاتا ہے، سلطنت مل جاتی ہے، اب مارنے والے پیچھے لگ جاتے ہیں، بھگانے والے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں، وہ کہتے ہیں یہ بڑا بے شرم آدمی ہے، اسے بھگاؤ، اسے مارو، لوگ کتا کتا نعرے لگاتے ہیں، آپ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کمال ہے۔ یعنی جہاں دنیا میں لذتیں ہیں وہاں اس سے زیادہ رنج ہیں دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ۔ والآخرۃ خیر للذین یتقون، آخرت تو متقی لوگوں کو، اور وہ تو سراسر خیر ہے۔ آخرت کی کسی نعمت کے ساتھ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ ہے، اس میں جو لذت ہے لذت ہے، اس میں جو آرام ہے آرام ہے، اس میں جو سکون ہے سکون ہے۔ فرمایا زندگی تو وہ ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ جو اسی دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہی دال روٹی کھاتے ہیں، لیکن کمال ہے وہ جیتے آخرت میں۔ ان کے لیے وہاں محل بن رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہاں مکان بن رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہاں نعمتیں سج رہی ہیں۔ کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اگر اپنا ناطہ محمد الرسول اللہ سے استعمال کرو، جیسے حضور فرماتے ہیں ویسے کرو، یہ نعمت تمہارے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
الله 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 الله. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.